जिन्हां नाल गुजरी तेरी उम्र सारी, ओथे कम नहीं आनी कोई रिश्तेदारी। तेनू तेरे मापे न सकसन बचा, पिछे कम नहीं आनी तेरी इल्तिजा। आ हुन रब दे दर ते, ए बंगले ज़मीना ते गड्डियां न होसन, ते जेबां कफन नाल लगियां न होसन। तस्लीमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिहि फलबिस्त फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़मसीन आमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर कौम और उम्मत की फलाह और कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात में रखी है कि उनकी तरफ अल्लाह जो पैगंबर और रसूल भेजता है और वो पैगंबर और रसूल कौम को जिस बात पर जिस लाइन पर खड़ा करना चाहता है, अपनी कौम और उम्मत को जिस रास्ते पर खड़ा होने का हुक्म देता है, अगर कौम पैगंबर की बात पर इत्तेफाक कर ले तो उस कौम की फलाह और कामरानी उसी बात के अंदर मुज़मर होती है। कौमों का उरूज और ज़िवाल, कौमों की आबादी और बर्बादी का राज अल्लाह ने इसी बात के अंदर रखा है कि जो बात पैगंबर कह दे उम्मत उसी पर लब्बैक कह दे तो आबाद ही आबाद है। अगर पैगंबर के मुकाबले के अंदर कोई उम्मत इनकार पर उतर आए, इनकार पर इसरार करे और पैगंबर के मुकाबले के अंदर जिद्द इनाद को अपना नस्बुल ऐन बना ले, तो ऐसी कौम दुनिया के अंदर बर्बाद होती है, दुनिया के अंदर जलील और रुसवा होती है। इज्जत उसी उम्मत और कौम को नसीब अल्लाह के दरबार में हमेशा होती है जो कौम अपने पैगंबर की इत्तिबा के अंदर पैगंबर के कहने पर लब्बैक ही लब्बैक करने वाली हो। वो कौम हमेशा जिल्लत और रुसवाई से अल्लाह के दरबार में महफूज रहती है। गोया के पैगंबर जो बात कह दे कि इस बात को करना है तो उम्मत करना शुरू कर दे, तो उम्मत की भलाई ही भलाई है। और पैगंबर अगर रोक दे कि ये काम नहीं करना और लोग न करने पर तैयार हो जाएं, उस काम को छोड़ दें, उस काम से रुक जाएं, परहेज कर लें,
تو وہ قوم اللہ کے دربار کے اندر عروج ہی عروج حاصل کر سکتی ہے، ترقی ہی ترقی حاصل کر سکتی ہے۔ زوال اور تنزل اس قوم کا مقدر بنا ہے جس قوم نے پیغمبر کے مقابلے کے اندر اپنی منمانی خواہشات پر تو عمل کیا ہے لیکن پیغمبر کی زبان پر اعتماد نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ نے اس زمین پر کائنات کی فلاح اور کامرانی کے لیے ایک رسول بھیجا جس کا نام ہے عبد الغفار۔ جس کا نام کیا ہے؟ عبد الغفار۔ تفاسیر کے اندر یہ نام ملتا ہے لیکن اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس پیغمبر کو اس نام سے پکارا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس پیغمبر کو نام جو لے کر پکارا ہے قرآن مقدس کے اندر، اس بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس پیغمبر کا نام تھا نوح۔ پیغمبر کا نام کیا تھا؟ نوح۔ اللہ نے پیغمبر کی صفت کا تذکرہ کیا ہے، پیغمبر کی عادت کا تذکرہ کیا ہے، اصل نام کا ذکر نہیں کیا۔ اصل نام تو ان کا عبد الغفار ہے لیکن اللہ نے ان کو نوح کے نام سے اس لیے بلایا ہے کہ وہ پیغمبر اپنی قوم اور برادری کے دکھ میں، درد میں، تکلیف میں اتنا رویا، اتنا دل برداشتہ ہوا، اتنا اس کا دل غمگین ہوا، اتنے اس کے دل پر زخم لگے، اتنے اس کے دل پر تیر لگے، اتنے اس کے دل پر صدمے آئے کہ وہ پیغمبر رو رو کے حالو بے حال ہو گیا۔ رونے کے بعد پیغمبر کے آنسو بھی ختم ہو گئے، اتنا رویا کہ اللہ نے نام ہی نوح رکھ دیا۔ نام کیا رکھ دیا؟ نوح نام رکھ دیا۔ نوح کا معنی ہوتا ہے رونے والا۔ نوح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس طرح کوئی کرتا ہے کہ نوحہ خانی یعنی رونے دھونے کا یہ منظر جو ہوتا ہے اسے نوحہ بولا جاتا ہے۔ اور نوح پیغمبر جو قوم کے درد میں رویا تھا، اللہ کو اس کا رونا اتنا پسند آیا کہ نام ہی اللہ نے نوح رکھ دیا اس کا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے اندر تبلیغ کے لحاظ سے 950 سال کا وقت گزارا۔ کتنا عرصہ گزرا؟ 950 سال نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر اور عرصہ بنتا ہے، اور اصل زندگی اور عمر ان کی کتنی تھی؟ 1700 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 1700 سال۔ اس وقت لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، قد بھی لمبے دراز ہوا کرتے تھے، عمر بھی دراز ہوا کرتی تھی، اور ان کی طاقت اتنی ہوتی کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے، پہاڑوں کو ہاتھوں سے تراش کے اپنے گھر تیار کر لیتے، مکان تیار کر لیتے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر قوموں کی عمریں بھی زیادہ تھیں، قد بھی بڑے ستونوں کی طرح لمبے لمبے تھے، ہمت اور طاقت بھی ان کی عام انسانوں سے زیادہ تھی۔ تو اس دور اور زمانے کے اندر اللہ نے جو پیغمبر امت کی فلاح کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اور نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر اللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ کو کہ ہمارا مشکل کشا کون ہے، مربی کون ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ساری دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے، اس بات کا کسی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ سارے لوگ ناآشنا لوگ ہیں، ان کو شناس نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، معرفت خداوندی حاصل نہیں ہے۔ جس کو بھی دیکھو ہر کسی نے اپنا ایک خدا بنایا ہوا ہے، بت کو ہاتھوں سے تراش کے نقشہ بنا کے اس کی تصویر بنا کے اسی کے آگے وہ
جھکتا ہے اور اسی سے مرادیں مانگتا ہے اور اسی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے اول بعثہ اللہ لتبلیغ الاحکام، اول رسول جو اس دنیا کے اندر بحیثیت رسول بن کر آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ خاندانی جو چلتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ڈائریکٹ جا کے ملتا ہے، بہت قریب کے زمانے کے ہیں۔ اللہ نے ان کے متعلق قرآن مقدس کے اندر تقریباً 43 مرتبہ قرآن مقدس میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ نے نوح علیہ السلام کی کہیں گریہ و زاری کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں ان کے چلنے اور پھرنے کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں ان کی تبلیغ و تعلیم کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں ان کی تدریس و تعلیم کا ذکر آتا ہے، کہیں ان کے قوم کے سامنے رونے کا ذکر آتا ہے، کہیں قوم کو بار بار دعوت دینے کا ذکر آتا ہے۔ گویا کہ قرآن مقدس کے اندر نوح علیہ السلام کے مختلف پہلو اللہ نے ذکر کیے ہیں جو قوم کے سامنے نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے مین اور بنیادی چیزوں کو قرآن مقدس کے اندر امت اور کائنات کو سنانے کے لیے اللہ نے وہ ساری باتوں کو جمع کر کے قرآن مقدس کی مختلف صورتوں کے اندر جمع کر دیا تاکہ لوگ سنیں اور ان کو پتہ چلے کہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں اگر پیغمبر کی کوئی قوم نافرمانی کرنے پر اتر آئے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور پیغمبر جس قوم کے حق میں بد دعا کر دے وہ قوم کبھی اس دنیا میں آباد نہیں رہ سکتی، برباد ہی برباد ہوتی ہے۔ اور جس قوم پر نبی ناراض ہو جاتا ہے، پیغمبر ناراض ہو جاتا ہے، غصے اور جلال کے اندر آ کے پیغمبر اگر بد دعا کر ڈالے تو وہ قوم بچ سکتی۔ اسی لیے ہمارے پیغمبر کے اوپر ایک وقت آیا کہ طائف کے میدان کے اندر میرا پیغمبر رنجیدہ ہو گیا، غم زدہ ہو گیا، لو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ چہرے سے خون ٹپکتا ہے، پاؤں تک چلا جاتا ہے، جوتے مقدس میرے پیغمبر کے اس خون کی وجہ سے لت پت ہو جاتے ہیں، اندر خون جم جاتا ہے، پیغمبر کے پاؤں مقدس باہر نہیں نکلتے۔ اتنی دیر کے اندر آسمان سے آواز آئی، جبریل امین نیچے اترا، سامنے آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر آج آسمان والا کہتا ہے کہ ہر کام میں اپنی مرضی چلاتا ہوں، کسی سے پوچھتا نہیں ہوں، مشورہ نہیں کرتا، لیکن میرا پیغمبر آج تیری قوم نے اتنا دکھ دیا ہے تمہیں، آج تیری مرضی ہے، اگر چاہے تو منٹوں کے اندر تیری قوم کا صفایا کر ڈالو۔ پیغمبر اتنا غم زدہ ہونے کے باوجود اس کو پتا تھا کہ اگر میری زبان سے ان کے متعلق کوئی بد دعائیا جملہ نکل گیا تو میری قوم کبھی دنیا میں رہ سکتی، اسی لیے اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں بد دعا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میں ان کے حق میں بد دعا نہیں کرتا اس لیے کہ یہ قوم میری قدر نہیں جانتی، اگر ان کو میری قدر کا پتہ ہوتا تو میرا استقبال پھولوں سے کرتے، پتھروں سے نہ کرتے۔ یا اللہ مجھے ان کی اگلی نسل سے امید ہے، کوئی تو میری بات کو مان لے گا۔ میرے پیغمبر نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی کہ کہیں بد دعا کروں تو یہ قوم برباد ہو جائے گی، اس لیے نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، اے میری برادری والوں، میرے ساتھ رہنے والوں، مجھ سے دور رہنے والے ہو یا قریب رہنے والے ہو، میرے رشتے دار لگتے ہو یا میرے حق ہمسائے لگتے ہو، جو بھی ہو میں سب کو بلا کے کہتا ہوں اعبد اللہ،
آج کے بعد اگر تم نے سجدہ کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ آج کے بعد اگر کسی نے نظر و نیاز دینی ہے تو کس کے نام کی؟ اگر پکارنا ہے تو کس کو؟ لہو دعوت الحق، اگر حق ہے کہ کسی کو بلایا جائے، ضرورت کے میدان کے اندر کسی سے رابطہ کیا جائے تو وہ کس کا حق ہے؟ اللہ ہی نے اپنا حق بنا دیا کہ یہ میرا حق در در پر تقسیم نہیں کرنا، یہ میرا حق کسی جگہ پر غیر اللہ کے سامنے نہیں لے جانا۔ او کائنات والے ہو، میں نوح صرف یہ بات بتلانے کے لیے آیا ہوں، اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے اندر لگ جاؤ، دوسری بات یہ ہے واتقوا، اس سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنا۔ واتقوا، تقوی اختیار کر لو، اعبدوہ، عبادت اختیار کر لو، اور میری فرما برداری کا دامن بھر لو۔ اگر یہ تین کام تم کر لو گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ تین کام کر لو گے تو کیا ہوگا؟ کتنے کام؟ پہلا کام ہے عبادت، پہلا کام کیا ہے؟ دوسرا کام تقوی، دوسرا کام تقوی، تیسرا کام اطاعت رسول۔ یہ تین کام کرنے، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور ڈرنا بھی اسی سے ہے۔ اور اطاعت کا کیا معنی؟ کہ عبادت اونج کرنی جیویں میں آکھاں، تقوی اونج بناونا جیویں میں آکھاں۔ اے اطاعت ہونی ہے، جے اپنی مرضی نال عبادت کرسو تاویں برباد ہے، جے اپنی مرضی نال تقوی اختیار کرسو تاویں برباد ہے۔ اگر تقوی عبادت بنتا ہے تو اطاعت رسول میں، عبادت بنتی ہے تو اطاعت رسول میں۔ اس لیے پیغمبر کہتا ہے اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، عبادت بھی کرنی ہے، تقوی بھی اختیار کرنا ہے اور میری اطاعت کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے عبادت، اپنی مرضی دے مسئلے کین کر سو؟ جس طرح اللہ دا پیغمبر تانوں آکھے جے اپنی مرضی نال بندہ سجدہ کر لوے، اللہ اس سجدے تے لعنت کر دیتی۔ اللہ دے مردود ہے، مینوں قبول کوئی نہیں۔ اگر قبول کراونا ہے تا سجدے دا طریقہ پوچھو میرے رسول کو لو، پوچھو میرے پیغمبر کو لو۔ میرا پیغمبر جس طرح طریقہ بتلاتا جائے اسی طریقے کے مطابق ایک سجدہ کرو گے تو 1000 سجدوں کا ثواب دوں گا۔ اگر طریقے کے خلاف 1000 سجدہ بھی کر ڈالو تو ثواب ایک کا بھی نہیں مل سکتا۔ قوم نے کہا جناب نوح جی آپ جو کہتے ہیں کہ عبادت بھی کرو، تقوی اختیار کرو، اطاعت بھی میری کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ کریم تمہارے گناہوں پر رحمت کے پردے ڈال دے گا۔ تمہارے گناہوں پر اتنے بڑے جرم، اتنی بڑی خطائیں جو تم نے کی ہیں، بڑا عرصہ گزر گیا ہے گناہوں کے اندر، بڑا عرصہ مدت مدید گزر گئی ہے جرم کرتے کرتے۔ آج اگر تمہیں اپنے جرموں کا خطرہ ہو تو میری اطاعت کا وعدہ کرنا تمہارا کام۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ کریم وعدہ کر رہا ہے کہ میں آٹومیٹک تیری قوم کے گناہوں پر رحمت کی قلم پھیر دوں گا۔ تمہارے گناہوں کو ختم کروانے کا میں وعدہ لے رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں، ضمانت دیتا ہوں اگر تم یہ کام کر لو تو تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ
اجل مسمى، اور یہ قانون بھی تھوڑی مدت کے لیے، مت کے سمجھو کہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، نانا زندگی محدود ہے، مہلت تھوڑی ہے، مہلت تھوڑی ہے، اس وقت تھوڑی مدت دے اندر جلدی جلدی اللہ نال رابطہ کر لو۔ نور اسلام اشارہ پہ کرتا ہے کہ انج نہ سمجھو کہ اجے اسی جوان ہے، نماز دی کیڑی لوڑ ہے، روزہ رکھنے دی کیڑی لوڑ ہے، بادشاہ جس ٹائم پکڑ سا نا کھونڈی شریف کہ پکڑ سا، جس ٹائم کھونڈی پکڑ سا تے گھر وچ کسے کام دے نہ ہو سا تے بیبے آکسی ہاں اے بچے لے ون تے گلی وچ کھڑا، دو چار بچے اس منڈے تے ہوسن، دو اس تے ہوسن، دو ہتھاں وچ ہوسن پکڑے ہوئے تے گلی وچ کھڈاندا ہوسا، کھونڈی پکڑی ہوسی، نہ زبان کم کرسی، نہ ہاتھ کم کرسی، نہ اکھ کم کرسی، نہ لت کم کرسی، اس ٹائم بادشاہ وت لوگ آدن ہن کتھے جانا چاہیے؟ جس ٹائم گھروں والے تنگ ہو سے نہ صرف ونج بابا بانگ ملدی پئی مسیتی دا منہ کر ایویں تنگ کیتی ہوئی، اس ٹائم لوگ رخ کر دین کہ یار ہن اللہ والے پاسے آونا چاہیے تے حضرت نوح علیہ السلام آدن وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، جلدی جلدی میری گل مان لو، آج تسی موجود ہو، پتہ نہیں کل مہلت ملنے کہ نہ ملنے، ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون، جدو اجل آ گیا وت ڈھل لگنی، وت اس نہیں چھوڑنا کہ تو جوان ہے یا بچہ ہے کہ بوڑھا ہے، اجے تو دنیا دیاں لذتاں چاہیے کہ نہیں چاہیے، جدوں اسرائیل آیا ٹائم پورا ہو گیا، وت جان چھٹن نہیں لگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس انداز میں واز کی ہے، اس انداز میں نوح علیہ السلام نے برادری کے سامنے تبلیغ کی ہے، لیکن برادری والے کہتے ہیں اے نوح تو کہتا ہے میں تو رسول ہوں، میں بڑی شان والا ہوں، میں بڑے مقام والا ہوں، وما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو نہ ہم سے عزت میں زیادہ ہے، نہ مال اور دولت میں زیادہ ہے، نہ شان شوکت میں زیادہ ہے، تو ساڈے جیاں انسان ہے۔ تو کون ہے؟ یہ قوم جواب بھی دیندی ہے پیغمبر نو، الا بشرا مثلنا، تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہم بھی بشر ہیں اور تو بھی بشر ہے، بشر ہو کہ تو ہمارا امیر کیسے بن سکتا ہے؟ امیر ہونے کے لیے یا تو کوئی فرشتہ مقرر ہوتا، اگر انسان ہی ہم میں سے کوئی مقرر ہوتا، وہ کوئی بڑی دولت والا ہوتا، بڑی کوٹھی اور بلڈنگ والا ہوتا، بڑی سواری والا ہوتا، بڑے شان شوکت والا ہوتا، جاہو جلال والا ہوتا، نہ تیرے پاس اتنی دولت ہے، نہ تیرے پاس اتنی پیسہ ہے، نہ تیرے پاس اتنی بڑا مکان ہے رہائش کے لیے، تو کیسے ہمارے لیے پیغمبر بن کر آ گیا ہے؟ او نوح، کیا اللہ کریم نو زمین دے اتے تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملیا؟ تانا مار کے آدن کہ تو رسول بن کے آئے؟ اللہ پاک نے ساری مخلوق وچ نظر ماری ہے، سوا تیرے اور رسول بنن دے قابل کوئی نہیں سی۔ وما نراک الا بشرا مثلنا، ہمارے جیسا انسان اور اتنا بڑا شان، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی بلندی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم تمہیں رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو سچا رسول ہوتا، اگر تو برحق رسول ہوتا، اللہ کے نزدیک تو سچا رسول ہوتا، تو جو تیری اتباع کرنے والے ہیں وہ بڑے بڑے چودھری ہوتے۔ کون ہوتے؟ بڑے بڑے ملک ہوئے نا،
خان ہوے نا چودھری ہوے نا اچیاں اچیاں برادریاں والے ہوے نا تو جو آدھا میں رسول ہاں ذرا جڑے تینوں منن والے ذرا انہاں نوں تا ویکھ اے موچی بھی تیرے اتباع کرن والے پاولی تیری اتباع کرن والے اے لوہار تیری اتباع کرن والے اے فلانی قوم دے تیری اتباع کرن والے اے جڑی قوم ہم اراذلون بعدی الرائے او جڑی قوم تیری گل پہ مندی ہے تیرے پیچھے چل کے تے سارے لوگ پہ اپنے آپ نو ایماندار رکھ دین ایمانداراں دی حالت ویکھ جو کوئی انہاں وچوں پڑھا لکھیا بندہ سانو نظر بالکل انہاں وچ نہ شعور ہے نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے عقل بھی ہمارے پاس ہے شعور بھی ہمارے پاس ہے ہم عقل والے اور شعور والے تو تیری بات کو ماننے کے لیے تیار اے جڑے بے وقوف لوگ ان بعد یا رائی اے بے وقوف قسم دے لوگ تیرے پیچھے جھلے ہو کے تے پیچھے لگ پن وگرنہ تیرے اندر کوئی رسول ہون والی گل نظر نہیں آ رہی اس واسطے اساں تے تیری گل نہیں مننی حضرت نوح علیہ السلام قوم نو دوبارہ ون کے تبلیغ کر دین دوبارہ ون کے انہاں نو للکار کے آدن او میری قوم والے ہو آؤ میں تانوں صحیح راستے لاون واسطے آ گیا میری گل سن لو لیکن اگا قوم مزید متنفر ہو رہی ہے مزید اگے چلتی جا رہی ہے حتیٰ کہ نوح علیہ السلام دی عمر تا اتنی بڑی دراز ہے کہ نسلاں در نبی بن گئی ہے ایک نسل نہیں منیا مر مٹ تے کھپ تے مک گئی ہے تے پتہ ہے آخر سوال ہوندا ہے کہ یار چلو نویں نسل آویا تا او تا کم از کم نوح دی گل من لویا انہاں کیوں نہیں منیا لکھیا کتاباں دے اندر کہ جڑے ویلے بڈھا مرن لگدا ائی جڑے ویلے بڈھا او جڑا پرانا کھڑ پویچ تے پاپی او ویندا ای او جس ٹائم مرن لگیا منجی دے کول ساریاں نو بلا لیندا ساریاں نو آؤ میرے کول ونجو میں تانوں وصیت کرنا چاہندا میرے آخری پیارے نو پانی لگا ہے آؤ میں تانوں کم دی گل دس ونجا تاکہ میرے بعد میری وصیت دے تے عمل کر کے تے بھلی زندگی گزار سکو او بڈھا پاپی ساری نوجوان نسل نو اپنی پوتریاں دوتریاں نو بلا کے آدائی او میرے بچیو اگر میرے کوئی حلالی دوترے پوترے لگنے ہو تے میری وصیت کنے وچ پا لو تے دلے وچ پا کے تے بن چھوڑو مضبوطی دے نال آکھے کہ وصیت آکھے اس بڈھے بابے نوح دی گل نہیں مننی کیوں جی آکھے اے جھوٹا رسول ہے نعوذ باللہ آکھے سچا اس واسطے نہیں ہو سکتا یہ سچا رسول ہویا مدتاں گزر گئی ہیں نسلاں ختم ہو گئی ہیں آخر کسے نہ کسے دے اتے اے دے انکار دی وجہ نال کوئی تا عذاب وچ گرفتار ہو گیا ہویا عذاب نہیں آیا تے سمجھو اے سچا رسول کوئی نہیں اس واسطے اپنی نسل نو وصیتاں کر کے جا رہے ہیں کہ اس بابے نوح دی گل نہیں مننی اس بزرگ دی گل نہیں مننی اے ایویں گلاں کردا رہے ویندا اس واسطے اے دی گل منن دی لوڑ کوئی نہیں آخر کار چلدیاں نوح علیہ السلام ایک واری قوم دے کول چلے گئے کتاب بھی نال لے کے گئے نے قوم والے ظالماں نے کیتا ہے شہر دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پیچھے لا دتا نے بچے پیچھے تالیاں پہ مار دین نوح علیہ السلام دا مذاق پہ اڑاندے نے اور ہاتھ وچ پتھر چائے ہوئے نے کوئی کدھروں پہ ماردا ہے کوئی کدھروں پہ ماردا ہے حتیٰ کہ نوح علیہ السلام لو لوہان تا ہو گئے زخمی تا ہو گئے لیکن قوم کو مایوس نہیں ہوئے پھر بھی قوم دے قریب ون کے آدے نے مینوں ساریاں چیزاں اللہ دی قسم برداشت جے تساں میری گل نال اج اتفاق کر لو اگے قوم والے نوں جدوں اے دعوت دتی ہے بڑی منت سماجت نال مسئلہ سمجھایا ہے اللہ کریم دا تعارف کرایا ہے اسے ٹائم قوم والے آکھن لگے ایک شرط تا منسو کیڑی شرط ہے ایک شرط دے مطابق اگر تو سانو تبلیغ کرے تے تاں سی منن لگے آکھے کیڑی گل ہے آکھے اساں تیری مجلس سے جڑے ویلے آواں جدوں تو ساڈی دعوت کرے اس ٹائم تو کلا ہووے تیرے منن والے تیرے قریب
نہ بیٹھے ہوئن. آکے کیوں نہ بیٹھے ہوئن؟ آکے اس واسطے کہ جڑے اے تیرے منن والے تیری گل نال اتفاق کرن والے اے جڑے ویلے تیری محفل وچ بیٹھے ہوئن تے سانو آنے تے دل نہیں کردا. انہاں دے وجود تے کپڑیاں وچوں سانو بدبو آندی ہے. اے بادشاہ کمی قسم دے لوگ اے بادشاہ نکمے قسم دے لوگ اے تاں اتنے غریب ہیں کہ انہاں کولوں کپڑے دھونے واسطے صابن موجود کوئی نہیں. او اپنے نانے دھونے واسطے جنہاں کولوں صفائی دا انتظام کوئی نہیں. اساں اتنے وڈے خان تے ملک تے چودھری ہو اساں انہاں غریباں دے اندر آ کے بہ رہاں تے ساڈی توہین تے بےزتی ہوندی ہے. نالے سانو انہاں کولوں بدبو اٹھدی ہے انہاں دے وجود وچوں تے سانو بیٹھنے تے دل. توجہ ہے؟ او ونج منہ دھو ٹوٹیاں تے جے نیندر تنگ پی کرنی ہے کم بار بار اینج کرنا تے اینج کرنا اینج نیندر نہیں جانی. یا تا ڈنڈا تیری کھوتھی وچ لگے یا پانی لگے ایک کام ہونا ہے. ہاں جی جاگنے پہ ہو. توجہ ہے؟ قوم نے کہا کہ کتنی شرطیں ہیں ہماری. ایک بندے نو گل سمجھ آئیے میری اے جتنے بیٹھے ہو قوم نے کتنی شرطیں لگائی؟ ہاں بولو نہیں. 302 دا پرچہ ہونا ہے جان ہی نہیں چھٹنی. کتنی شرطیں ہیں؟ ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں بھی صحیح کر دیں. لگائی کہ اگر یہ تیرے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو پھر ہم تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں اگر ہمیں بات سنانے کا تیرے دل میں کوئی جذبہ ہے یا شوق ہے پہلے ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دو بھگا دو بیر کر دو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے آپ کے قریب بیٹھیں گے. جب نوح علیہ السلام کو یہ بات کی تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صاف جواب دیا ما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون. او میری قوم والے ہو مجھے اپنے رب کی قسم ہے ما انا بطارد میں انہاں وچوں ایک بندے نو بھی اٹھاون واسطے تیار. اے تواڈے نزدیک غریب قسم دے لوگ ہیں مزدور قسم دے لوگ ہیں تواڈے نزدیک ذلیل لوگ ہیں پر انہم ملاقو ربہم. قیامت دا دن جدوں لگنا ہے اللہ غریباں نو بھی جمع کرنا ہے تے تساں جائے نامراد امیراں نو بھی جمع کرنا جڑے گل نہیں منتے تے آدھے اساں بڑے چودھری ہیں اساں بڑے خان تے ملک ہیں. اللہ کریم دے دربار دے اندر نہ خانگی چلدی ہے نہ چودھری گیری چلدی ہے نہ ملک گیری چلدی ہے. اوتھے ملک تیرا ہووے تا ختم سلطنت تیری ہووے تا ختم دولت تیری ہووے تا ختم ثروت تیری ہووے تا ختم دنیا دے جاہو جلال ہونے تا ختم. اوتھے اللہ کریم نے قدر کرنی ہے تا ایمان دی کرنی ہے کہ دی قدر ہونی ہے. متا وڈے سوٹ لا کے آوے تے آنکھیں بادشاہ میرے قریب نہ بیٹھے کرو تسا اج نہ کیتا کرو اج نہ کیتا کرو. اللہ دے دربار دے اندر کپڑیاں تے سوٹاں تے بوٹاں دے نال عزتاں نہیں بندیاں. اللہ تا ویکھدا بندے دے دل وچ جھانک کے. اللہ ظاہری طور تے نہیں ویدا ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ پاک تساں دے دلاں وچ جھانک کے ویکھڑے. اگر تیرے دل وچ ایمان دی رتی موجود ہوئی درخان دا پتر بہشت وچ خان تو پہلے پہ جانا ہے. او مستری دا کام کرن والا درخان دا پتر تے سامونڈے تے رکھ کے تے جڑے ویلے نبیاں دی گل من لئی سی وڈے وڈیریاں تے چودھریاں نے تلواراں دے نال او دی گردن اتار دتی. جڑے ویلے او دی گردن زمین تے اتردی پئی ہے اللہ عرش برین دے پردے ہٹا کے تے جنت دے دروازے کھلوا دتے.
اللہ فرماندا ہے غریب آندا پیا ہے دنیا دی نظراں دے اندر غریب ہے لیکن میری نظر وچ غریب نہیں اے تاں وڈیاں امیراں دا وی سردار ہے چونکہ بندے نو سرداری ایمان دے سر تے ملدی ہے دولت دے سر دے اوتے نہیں ملدی ہوندی نوح علیہ السلام اپنی قوم نو آدن انا بطارد الذین آمنوا میں انہاں نو کیوں ہٹاواں دن قیامت دے جڑے ویلے سارے لوگ جمع ہوے سن اگر میں جانوراں دی طرح انہاں نو ہان کے تے پیچھے ہٹا دیواں کہ تساں نس ونجو میری مجلس دے اندر نہ آو انہاں دے دل وچ گل پے ونجنی ہے قیامت دے میدان وچ اگر یہ لوگ آکھن اللہ سیاں جنوں نبی بنا کے دنیا تے بھیجا وی او دی ذرا حالت ویکھ اے اپنے نال امیراں نو تا بٹھاندا ائی غریباں نو پرے پرے سٹدا ائی اللہ کریم جے میرے کولوں پوچھ لیا تا قسم اللہ دی مینوں جواب اس ٹائم نہیں آونا ما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم اللہ کریم دے دربار وچ جدوں ملاقات ہو ونی ہے اگر اللہ انہاں دی شکایت سن کے اگر اللہ مینوں پکڑ لوے اس غلطی دی وجہ نال میں سرنی کوئی ہے بوتھی ہے کوئی طاقت جڑی اللہ دے گرفت چوں میں نو چھڑا سکے میں اللہ دے گرفت چ نہیں آونا چاہندا تساں منو تے بھاویں پہاڑاں وچ ون کے اپنا سر بھنو میں غریباں نو اپنی مجلس چوں ہٹاون واسطے تیار معلوم ہوتا ہے کہ شیطان آدمی سب تو پہلے حملہ کردا ہے جنوں گمراہ کرنا چاہندا ہے او دے دوستاں تے کتے حملہ کرسی کیوں انہوں پتا ہے کہ جب تک اے دے دوست اے دے ہم رکاب میں اے دے خلاف کچھ کر سکدا اس واسطے سب تو پہلے سوچدا ہے کہ اے دے نال جڑے بیٹھنے والے نے آلے دوالے تے آس پاس سب تو پہلے انہاں نو کھسکاؤ کسے طریقے نال انہاں دی بے عزتی کرواؤ توہین کرواؤ اے دی محفل وچ کوئی بیٹھن والا جدو لوگ بیٹھن والے ختم ہو جاسن پھر اپنی مرضی نال ساڈا جو دل چاسی اسی کردے رہساں لیکن اللہ کریم نے نوح علیہ السلام نو دس دیتا ہے کہ میرے پیغمبر انہاں غریباں نو اپنے کول ہٹاون دی ضرورت اجازت نہیں انہاں شیطاناں نو پیچھے دھکا مار کے ہٹا دے انہاں دے مقدر وچ میرا پیغمبر ایمان ہے ہی نہیں اے ایویں نکمیاں پیا مار دین اللہ کریم فرماندا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللہ کریم فرمانے اے میرا نوح پیغمبر اے جڑے شرطاں پلاندے نہیں انہاں نو آکھ تساں مردوداں دی اللہ نو کوئی لوڑ نہیں تسی شرطاں لاندے ہو کہ غریب صف وچ نہ پویں اے ایتھے آ کے نوح علیہ السلام دی مجلس دے قریب نہ آویں اے دور ہٹ ونجن تے تاں گل سنسا لَن یُؤْمِنَ مِن قَوْمِکَ اے میرے پیغمبر جنہ مننا ہے جنہ دی قسمت ہے جنہ نو میں امیر بناونا ہے او بن گئے جنہ دے دلاں نو ایمان نال منور کرنا ہو گئے باقی انہاں دی قسمت وچ ایمان ہے ہی نہیں اس واسطے میرا پیغمبر تو اپنے ساتھیاں نال رہا کر اپنے گلے ملیا کر انہاں نوں نال نال بٹھایا کر شفقت نال ملیا کر پیار تے محبت دی جھولی وچ انہاں نوں پایا کر میرا پیغمبر انہاں غریباں دی میرے دربار وچ بڑی قدر ہے انہاں دے آون دی دیر ہے جنت وچ داخل ہون دی کوئی دیر کوئی نہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس ٹائم اپنی قوم نو آکھ دیتا ہے میں اپنے غریباں ساتھیاں نو اپنی مجلس وچ دور کرن واسطے تیار کوئی نہیں چاہے تساں میرے قریب آؤ یا نہ آؤ اے تساں دی اپنی مرضی ہے باقی مسئلہ سن لو میرے کولو تبلیغ جڑی میں ہر صورت تانوں کردا رہنا ہے حتیٰ کہ نوح علیہ السلام تبلیغ کر کر کے تھک گئے تبلیغ کر کر کے
تھک گئے تے رات نو ایک دن اللہ دے دربار دے اندر آ کے تے اللہ نو شکایت پہ کر دین، آ کے دن اے میرا پروردگار رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے پروردگار میں اپنی قوم نو دعوت دیوان وچ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کتنی دعوت دیتی ہے نوح علیہ السلام نے؟ نوح علیہ السلام انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ دا پیغمبر آدھا ہے اے میرا اللہ میں جدو دعوت دیوان لگا میں رات نہیں ویکھی، میں دن نہیں ویکھیا، میں صبح نہیں دیکھی، میں شام نہیں دیکھی، میں اندھیرا سویرا نہیں دیکھیا، میں سردی تے گرمی دا موسم نہیں ویکھیا، اپنے راحت تے سکون دے ٹائم نو نہیں ویکھیا، میں تا صبح شام اس قوم نو بلاون دے اتے لا دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر آدھے اے میرا اللہ انی دعوتہم، میں انہاں نو دعوت بڑی دیتی ہے لیکن میری دعوت دا اثر، کتنی دعوت دیتی اثر نہیں ہوئے۔ اللہ میں بڑی دعوت دیتی اثر کے ہوئے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں جتنی باری انہوں اپنے نزدیک بلایا ہے اے دور دور نسن، یہ کیا ہوئے دور دور نسن، میرے نیڑے نہیں آئے، دور ونجن دی نہ کوشش کیتی ہے۔ اس وقت میرے پروردگار اے جڑے ویلے دور نس گئے اپنے گھر وچ بیٹھے انہوں نے میں کنڈی کھڑکا کے بھی دعوت دیتی، اپنی شادی وچ بیٹھے ہوئے نا، اپنی مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے نا، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں چھپ چھپ کے اندھیرے وچ بھی انہاں نوں بلاندا رہ گیا، اجالے وچ بھی انہاں نوں بلاندا رہ گیا، دعوت انہاں نوں بار بار دیندا رہ گیا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے میرا اللہ پھر بھی نہ تے اثر نہیں ہویا، لیکن میں انہاں نوں بار بار آخری طور تے بھی میں آدھا رہ گیا۔ میری گل تو سن لو، لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، او میری قوم والے ہو میں تساں کول روٹی نہیں منگدا، لا اسالکم علیہ مالا، اس تبلیغ کرن دے تے میں تساں کولوں پیسے نہیں منگدا، میں تساں کولوں مزدوری نہیں منگدا، کیوں؟ تبلیغ واسطے مینوں تساں تا نہیں بھیجا، تبلیغ کرن واسطے تساں تا نہیں بھیجا، مینوں تا کس بھیجا ہے؟ مینوں کس بھیجا ہے؟ تے جیڑا بھیجن والا ہے مزدوری بھی او دے سی، جڑا کسے دی طرف مبعوث کرن والا ہے مزدوری بھی، مزدوری کیڑی ہے؟ اجر دیونا، ثواب دیونا، انعام دیونا، عزت دیونی، شان دیونی، اے میں نبی دی مزدوری ہے تے عزت تے شان دی، ثواب تے انعام دی امید مینوں تساں تے ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں اپنی مزدوری تے اجر کے دے کولوں طلب کرنی ہے۔ اس واسطے میری چھڑی گل سن لو، مینوں تواڈے پیسے دی لوڑ، دولت دی لوڑ، بلڈنگ زمیناں دی لوڑ کوئی نہیں، ساریاں چیزاں تساں کولوں ٹکیاں رہن، مینوں کسے شے دی دنیا دی لالچ کوئی نہیں، مینوں ہک ہی لالچ ہے کہ جہنم تو بچ ونجو، جہنم تو بچ ونجو۔ اس واسطے میں گھروں کھا کے آیا تے گھر واپس ون کے کھاونے، اس واسطے میرا تواڈے اوتے کوئی سوال نہیں، اس واسطے میری گل سن لو تے میرے پیچھے آ جاؤ، اجر تے مزدوری دا سوال تساں تے کرنا۔ اللہ پاک نے آپ جو آخ دیتا ہے کہ نبیاں نو بھیجا بھی میں یہ تے مزدوری بھی میں دے ساں۔ ایک بندہ پہ آ کے مولوی صاحب اللہ پاک نے تا آخیا ہے کہ جیڑا بندہ تبلیغ کرے تے تقریر کرے او دی مزدوری کون دے سی، تے تسی لوگاں کولوں پیسے کیوں لینے ہو؟ تساں لوگاں کولوں پیسے کیوں لینے ہو؟ مولوی صاحب کو جواب دیتا ہے، اس آ کے ٹھیک ہے حضرت صاحب، اللہ پاک نے تا اے آخ دیتا ہے کہ یار
اے جڑا اجر تے مزدوری ہے اے میں آپ ہی دیونی ہے، اس واسطے اجر تے مزدوری دا سوال لوگاں کول کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے چلو سانو منع کیتا ہے کہ یار تساں اس دے بدلے اجر تے مزدوری میرے کولو منگی کرو تے انہاں کولو آکے سانو تا اللہ منع کیتا ہے کہ تساں منگنا نہیں، تانوں کیڑے تے غیرت آکھے جو تساں انہاں نوں دیونا ہی نہیں، تساں انہاں نوں دیونا ہی نہیں۔ اللہ نے لینے دی منع کیتی ہے، جڑا بندہ دے رہا ہوئے اساں تا منع نہیں کیتی۔ اس واسطے جڑا بندہ بھیجن والا ہوندا ہے مزدوری تے اجر اس تے ہوندا ہے۔ اللہ نے نبیاں نو تبلیغ واسطے آپ بھیجا تے اجر بھی آپ بھیجا تے مولوی نو تبلیغ واسطے تساں بلایا تے اجر بھی۔ اللہ تا نہیں آکھیا جو فلانے علاقے ون تبلیغ کر، اللہ تا نہیں آکھیا وہ علاقہ چھوڑ کے تے اتھے تقریر کرنی ہے، اور پاسے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو اس نو بلایا ہی اتھے بٹھایا ہی وقت مزدوری بھی تیرے ذمہ ہو گئی۔ اس تو بعد اس آکھا ہاں ہاں ہن گل سمجھ آ گئی ہے کہ نبیاں نو چونکہ اللہ بھیجدا ہے تے مزدوری بھی تے تانوں اسی کھڑنے تے مزدوری بھی اسی دینی دے ذمہ دار بن گئے۔ لا سلکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ۔ اس واسطے بے غم ہو کہ میری تبلیغ سن لو، میرا واز سن لو۔ لیکن قوم تے برادری والے آندے اے نو پیغمبر اساں تے تیری گل سننی، نوح جی تو اتنی تما کیوں پیا کردا ہے جدوں پیسے بھی نہیں لینے، مزدوری بھی نہیں لینی، انہاں دینی بھی کوئی نہیں، تو لینی بھی کوئی نہیں، وت اتنیاں کوششاں کیوں پہ ہوندیاں نے؟ حضرت نوح علیہ السلام دے لتغفر لہم لتغفر لہم، میرے دل تا یہی جذبہ ہے تاکہ اللہ انہاں دیاں غلطیاں میری تبلیغ منن دی وجہ نال معاف کر دے، انہاں دے ڈھیراں ڈھیر جڑے صدیاں دے عروج لگے ہوئے گناہاں دے جرماں تے خطاواں دے لتغفر لہم، تاکہ انہاں دی بخشش ہو ونجے، اللہ دے دربار وچ مار تو بچ ونجن، اللہ دے دربار وچ ذلت تے رسوائی تو بچ ونجن۔ لیکن او کے کردے نے جڑے ویلے نوح علیہ السلام دوروں آندے پے ہوون، دوروں پہنا موزیاں دی نظر پے وجے کہ اے تاں ہن آندا پیا ہے۔ وہ جی تبلیغی جماعت والے نو کوئی بندہ ویکھے نا بے نمازی رستہ کیوں جو انہاں نو پتہ ہے کہ انہاں روٹی شوٹی تا منگنی، پیسے نہیں منگنے تے انہاں کے آکھنا ہے بابا جی اذان مسجد میں ہو گئی ہے، نماز کا وقت۔ او اے گل سن، او آدھا میرے سرے تو جتیاں مار گنو تے اے گل میں تا نہیں سن سکدا۔ اس واسطے اگر یہ لوگ کسی کو بات کرتے ہیں تو اس بات کرنے کے اندر اگر کوئی مسلم آدمی ہے یا غیر مسلم ہے دونوں کے لیے کیا ہے؟ ایک آدمی نے سوال کیا تھا، چلو اس کا جواب بھی آ جائے۔ اس نے کہا کہ یہ جو جماعت والے پھرتے ہیں یہ مسلمانوں کو بار بار کہتے ہیں کہ چلو مسجد میں چلو، تو کافراں دے نیڑے نہیں لگتے، تے اپنے ملک پاکستان پھردے رہے ویندن تے کافراں دے ملک وچ جانے ہی کوئی نہیں۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ یار وہ باہر بھی جاتے ہیں پر آپ کو پتا نہیں ہے، وہ غیر ملکوں میں جاتے ہیں، کفار کے ممالک میں بھی جاتے ہیں، اپنے ملک میں بھی جاتے ہیں۔ البتہ لطیف سا فرق ہے جو ہر آدمی کو پتا نہیں ہے، مسلمان آدمی کے لیے تبلیغ ہے اور کافر کے لیے دعوت ہے۔ کافر کے لیے کیا ہے؟ کافروں کو دعوت دینی ہے، مسلمانوں کو تبلیغ کرنی ہے۔ یہ تو مطلب نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک آدمی پڑھ لے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کلام ہی نہیں کرنا، بات ہی نہیں کرنی، اس کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنی، اس کے ساتھ مکالمہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا۔ اگر صرف کلمہ پڑھا کے بندے نو چھڈ دیونا ہوے ہاں تا اتنے نبیاں دے آنے دی لوڑ، ایک نبی آوے ہاں وہ کلمہ پیش کر دے ہاں ساری کائنات صرف اس دے کلمے دی پابند ہو جاوے ہاں۔ لیکن دیکھنا یہ کہ اتنے پیغمبر جو ہے یہ اصلاح کرنے کے لیے ہے، بار بار پیغمبر آتے ہیں اور اسی کلمے پڑھنے والے کو کبھی جھوٹ بولنے سے منع کر رہے ہیں، کبھی ان کو غیبت سے منع کر رہے ہیں، کبھی غلط
چلنے سے منع کر رہے ہیں، پکڑنے سے غلط منع کر رہے ہیں، ساری باتوں سے جو منع کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں. اس لیے مسلمان آدمی کے لیے تبلیغ ہے، کافر کے لیے دعوت ہے. کافر کو دعوت دینی ہے کہ اسلام کے کمرے میں آ جا، مسلمان کو تبلیغ کرنی ہے جڑے کلمے نو پڑھے اونوں نبھا جا، اونوں کھے کر نبھا جا. اس واسطے دوہے کام کرنے پیندے نے، اپنی نو بھی دعوت دینی ہے تے دویاں نو بھی. اس واسطے نوح علیہ السلام آدن لیتا ہوں فیرا لہم، میں تا انہاں دی بخشش واسطے زور پیا لاندا تاکہ بندے دے پتر بن ونجن، انسان بن کے دنیا تے رہ سکن. اے نوح جی تساں تا اتنے کم پہ کر دے ہو تے ایک ایک کر دے نے. اللہ فرماندا ہے جعلوا اصابعهم فی آذانہم، جڑے ویلے دوروں نوح پیغمبر نو کوئی مشرک ویکھیا جے موحد آندا پے لا الہ الا اللہ دا ورد کردا ہویا آندا پے، اے ہن جڑے ویلے آیا اس ہور تا گل کرنی کوئی نہیں، اس تاں کوئی لا الہ الا اللہ دا ڈمکا وجا دیونے، ایک ہی گل کر دیونی ہے. اس وقت دوروں مشرک ویکھ کے اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں تن دیندے ہن کناں وچ. کتھے جیندا جاگدا آدمی جے اپنے کناں وچ انگلی چا پاوے تاں زیادہ سن سکدے. ہاں وہ ستے ہو کہ جاگدے ہو؟ سارے جاگدے ہو. مسئلہ سنو، یہ جیندا جاندا آدمی سندا ٹھیک ٹھاک ہوے، او دے کناں دی سماعت ٹھیک ہوے، جے اپنے کناں وچ بجے ٹھوک دے وے تاں بہت کھلی آواز آندی ہے، مزیدار آواز سنیندی ہے، کھلی سنیندی ہے نا، ہر گل سنیندی ہے. زور نال بولو تاں وی سن لیندا ہے، آہستہ بولو تاں وی. وہ جیندا جاگدا تیرے سامنے کھلا ہوے، اگے نوح پیغمبر سناون والا آدھا کھلا لا کیا آدھا کھڑا ہے لا الہ الا اللہ. او کناں وچ انگلیاں دتی کھلا ہے. نوح دی آواز اندر گئی کہ نہ گئی؟ کدو جاسی کہ کڈو، اے جڑا تنی کھلا وچ کڈو، کپا تنی کھلا تاں وی کڈو، بجے تنی کھلا تاں وی کڈو، کوئی کپڑا تنی کھلا تاں وی کڈ سو تے تاں آواز اندر ورسی. تے جڑا قبر وچ پیا ہوے، جڑا قبر دی مٹی وی کناں وچ، کفن دے پردے وی کناں وچ، جڑیاں تو پڑیاں رکھدے ہو او وی کناں وچ، سارے پردے کناں تے آ ونج. تے جڑے ویلے تساں تو ون کے بلاو بابا جی میں ٹیکسلے چوں آ گیا جی، او بڑی کھلی گل سن سی، کیونکہ شدہ مر گیا نا، مرن تو بعد سوا سنن دے ہور کوئی کام شام کوئی نہیں. او جیندا نبی دے سامنے مشرک کھلا ہے، کناں وچ انگلی تن لوے، اللہ آدھے میرا نوح تیری گل سن سکدے کوئی نہیں. اس واسطے انگلیاں کناں وچوں کڈن تے تاں تیری گل سنن، کڈن تاں جے انہاں دی قسمت وچ سننا ہووے. اس واسطے میرا نوح پیغمبر تو نہ گھبراویں، اے تیرے نال بدماشی پہ کردے نے. جڑے ویلے نوح پیغمبر نو دوروں ویتے نے پہلا کام کردن جے انگلیاں اپنے اندر تن لیندے نے، دعا کام کیا کردن واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم. دعا کم کے کردے نے، ایک انگلیاں تنیاں گئیاں جو ہن گل سن سکدے. یقین ہو گیا جو نوح دی آواز کناں وچ نہیں آونی، تے کناں وچ آواز تے نہیں آونی، اکھاں نال ویدے تا نوح علیہ السلام سامنے ویدا کھلا ہے، اکھ وچ اکھ پا کے تبلیغ کھلا کردا ہے. اس اکھ دی نظراں کولوں بچن واسطے کیا کردن واستغشوا ثيابهم، منہ تے کیا کردن پردہ پا لین تاکہ اساں نوح نو ویکھا نہیں. پردہ کس واسطے؟ کھلے ویکھا. پردہ کس واسطے ہوندا ہے؟
بہترین ویکھاں سب کچھ ویکھاں بار بار ویکھاں واستغشوا ثيابهم اس واسطے مشرک پاندن پردہ تاکہ اساں ویکھاں نہیں نوح نو اساں نہ ویکھاں تے نوح سانو نہ ویکھے انہاں دا یقین ہے جے جیندا پیغمبر ہے پردہ آ ونجے ساڈے چہرے تے تاں سانو ویکھ نہیں سکدا جے پردہ آ ونجے ساڈی اکھاں تے اساں نوح نو ویکھ اے شودا ایتھوں آئے وینا تے مزار شریف تے ون کے جلے باسی تے گھنڈ کر کے باسی پردے پا کے جو ہن وچوں وچوں رابطہ ہونا پیا جی وچوں وچوں کی پیا ہونا ہے پتہ نہیں کیوں جی بجلی تے کرنٹ جیڑی قبر دی مٹی دے وچوں پار کر ویندی ہے او دے اکھاں اتنی تیز ہو گئیاں جو شواواں پیا ماردیاں قبر دی مٹی والے پردے ہی پاڑ گئیاں پڑیاں ہی پاڑ گئیاں مردے دے کفن نو بھی پاڑ گئیاں اوتے مزار والیاں دیواراں نو بھی پاڑ گئیاں اوتے جڑے غلاف تے کفن ہزاراں دی تعداد وچ پین انہاں نو بھی پاڑ گئیاں تے جڑا اے موزی اتوں گھنڈ کر کے بیٹھا اے دا پردہ ہی پاڑ کے ہن پیر مرید نو ویدا پیا تے مرید ادو حالت قرآن اے پیادہ ہے واستغشوا ثيابهم پردہ اس واسطے کر دین جو اساں ایک دوے نو ویکھا نہیں جنے ویلے انہاں پردہ کر لیا ہے تے نوح علیہ السلام دی گل سنن گوارا نہیں کیتی نوح علیہ السلام تنگ آ گئے اللہ نو شکایت کر کے آدن قال نوح ربی انہم دعوتہم اے میرے پروردگار میں انہاں نو دعوت بنی دتی ہے لیکن انہاں میری گل تا نہیں منی گل او دی ون کے منی ہے وتبعوہ من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا جڑا نہ انہاں نو مال دا فائدہ دے نہ اولاد دا فائدہ دے میرا خسارا ہی خسارا انہاں نو دے اے شیطان دیاں پٹیاں مولا پردے کھلے نہیں تے میری رستے دے اوتے آون واسطے تیار کوئی نہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اے میرا اللہ اے وڈے فراڈی ہیں اے کون ہیں اے بڑے مکریل دے پتر بڑے مکرین تے بڑے فریبین بڑے فراڈین انہاں شیطاناں دی گل مننی ہے میں نوح دی گل منن واسطے نہ وقت نہیں نکالیا میری تبلیغ تے کن دھرن واسطے تیار کوئی نہیں ہوئے اس واسطے میرا اللہ جڑے ویلے میں انہاں نو تبلیغ پیا کر دواں تے کوئی نوجوان جاتک جے آ کے تھوڑا جہا کن لاون پوے نا کہ یار اس بابے دی تھوڑی جی سنو تو صحیح آدھا کے جڑے پچھو پاپی کھڑے ہوندے او کیا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوث ویعوق ونسرا او پترو یہ جڑے پنج تن پاک انہاں نو چھوڑ دو اے تانوں گمراہ کرن واسطے آیا نو پیغمبر اے آدھا ایک نو منو سجدہ بھی ایک دا کرو نظر و نیاز بھی ایک دے نام دی وحدت تا اسے دی عبادت تا اسے دی تلاوت تا اسے دی قرات تا اسے دی نظامت تا اسے دی حکومت تا اسے دی معادلت تا اسے دی سلطنت تا اسے دی وقار بھی اسے دا شان بھی اسے دا مقام بھی اسے دا اعلی بھی ہو تے اکبر بھی ہو تے انور بھی ہو تے اجدر بھی ہو اس واسطے او دی گل نہیں مننی تے پانچ تناں نو چھوڑنا نوح علیہ السلام دے دور کتنے بابے ہیں پانچ بابے ہیں تے انہاں نو آدن پانچ تن حضرت نوح علیہ السلام جڑے ویلے انہوں نے کہ تساں پانچ تن نہ لیو تساں کھولو تساں پانچ تن ہو تے میں پانچ تن میں کھولو تساں پانچ تنا لیو تے میں ساریاں نو لا الہ الا اللہ دی تلوار نال تنن واسطے آیا میں ساریاں دی درگردناں نو اتارن واسطے آیا ایکو مسئلہ سناون واسطے آیا آؤ پانچ تنیو سن لو میں تانوں مسئلہ سناواں او نوح علیہ السلام جڑے ویلے مسئلہ سناون لگ دین تے قوم دے وڈے وڈیرے تے بابے ساری قوم نو آ دین لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع
ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. انشاءاللہ اگلے جمعے تو ان 5